جب ایک سچے نے دوسرے سچے کے ساتھ نسبت قائم کر لی نا، اب وہ نسبت ایک لمحے کے لیے نہیں تھی، اب وہ نسبت ایک دن کے لیے نہیں تھی، اب وہ نسبت ایک ہفتے ایک مہینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ جب ایک سچا دوسرے سچے سے نسبت قائم کرتا گیا، ایک سچا دوسرے سچے کے ساتھ محبت قائم کر لیتا گیا، پیار قائم کر لیتا گیا، تو پھر وہ محبتیں اپنا سانسوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ جب تک سانس قائم رہتی ہے، سانسوں کی مالا چلتی رہتی ہے، دونوں سچے آپس میں پیار محبت کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی شان کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اور میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی بیان فرمایا۔ کیونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم قرآن پڑھیں تو قرآن بھی صدیق پاک کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اگر ہم حضور کا فرمان پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی صدیق پاک کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، فرمایا کہ یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگاری کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو بیان فرمایا۔ تمام مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، والذی جاء بالصدق، اس سے مراد جان کائنات حضور رحمت للعالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ وصدق بہ، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور سچ لے کر آئے اور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سچ کی تصدیق کرتے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سچے ہیں، جو دین لے کر آئے وہ بھی سچا دین ہے، جو حضور کتاب لے کر آئے وہ کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ تو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، جس وقت مکے کی بستی کے اندر کوئی بھی سچ کی تصدیق کرنے والا نہ تھا، اس وقت میرے صدیق پاک اٹھ کر میرے محبوب کی تصدیق کر رہے تھے۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جو سچا ہوتا ہے نا، وہ سچے کا ساتھ دیتا ہے، سچا سچے کا دوست ہوتا ہے، سچے کی سچے کے ساتھ یاری ہوتی ہے۔ کبھی بھی جھوٹا سچے کا دوست نہیں بن سکتا، یا پھر سچا کبھی بھی جھوٹے کا دوست نہیں بن سکتا۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی دیکھیں تو بڑی کمال دوستی ہے۔
دونوں سچے تھے، تو اب ان دونوں سچوں کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک رہی؟ یہ ہمیں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب ایک سچے نے دوسرے سچے کے ساتھ نسبت قائم کر لی نا، اب وہ نسبت ایک لمحے کے لیے نہیں تھی، اب وہ نسبت ایک دن کے لیے نہیں تھی، اب وہ نسبت ایک ہفتے ایک مہینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ جب ایک سچا دوسرے سچے سے نسبت قائم کرتا گیا، ایک سچا دوسرے سچے کے ساتھ محبت قائم کر لیتا گیا، پیار قائم کر لیتا گیا، تو پھر وہ محبتیں اپنا سانسوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ جب تک سانس قائم رہتی ہے، سانسوں کی مالا چلتی رہتی ہے، دونوں سچے آپس میں پیار محبت کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں سچے، ایک سچ لے کر آنے والا اور دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا، دونوں کی دوستی، دونوں کا پیار، دونوں کی محبت کب تک رہی؟